طاعة الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی نوح فی العالمین ان کذالک نجزی المحسنین وانہ من عبادنا المؤمنین ثم غرقنا الآخرین وان من شیعتہ لابراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. آپ سے درخواست کریں گے بانیان مجلس کے مرحومین اپنے مرحومین تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد علی محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی. بیٹا بزرگوں کا ٹیک لگا کے بیٹھنا تو سمجھ میں آتا ہے، ایسے ایسے خوبصورت جوانوں کا نہیں اچھا لگتا. بیٹا آپ جوان ہیں، آئیے آگے آ کے بیٹھیے. بیٹا آپ کے لیے تو میں پڑھ رہا ہوں، ابھی سے آپ بوڑھے نظر آ رہے ہیں کمرے ٹیکے لگا کے بیٹھے ہوئے. بچوں ایسے تھوڑی ہوتا ہے. آؤ جوانوں کی طرح بیٹھو سامنے میرے، مجھے بھی پتہ چلے. آؤ بیٹا آ جاؤ، شاباش، جیتے رہو. یقین کرو میں آپ لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں، بڑوں کو تو مجھ سے بھی زیادہ معلوم ہے، میں تو بچوں. ایک عظیم پیغمبر، سبھی پیغمبر عظیم، لیکن بہرحال قرآن مجید میں بھی درجہ بندی ہے نا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی، اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. سلام ہو نوح پر عالمین میں، کیونکہ جانتے ہیں آپ کے 1,24,000 انبیاء تقریباً لگ بھگ، تو سب کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے. چند نام ہیں قرآن میں 27 28 29 30، کیونکہ کچھ کے بارے میں تو نہیں کہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو بس یاد رکھیے کہ کچھ کا ذکر ہے، اور ان میں بھی کچھ کو اولو العزم پیغمبر قرار دیا گیا. تو ان میں سے جناب نوح، سلام علی نوح فی العالمین، ہے نا. سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون. یہ 4-5 انبیاء ایسے ہیں قرآن مجید میں سلام بھیجا گیا ہے کہ سلام ہو ان کی عظمت پر. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح نیکیاں کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، اسی طرح ہم ان کے ذکر کو زندہ رکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اسی طرح ان کا نام روشن رہے گا. وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، میرے مومن بندوں میں سے تھے. نوح میرے مومن بندوں میں سے تھے. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ، اور اس کے بعد والوں کو سب کو ہم نے غرق کر دیا. اشارہ ہے طوفان نوح کی طرف کہ جس نے انکار کیا تھا، جس نے نہیں مانا، سب کو غرق کر دیا. سب یہ سمجھ رہے کہ کچھ نہیں ہوتا، نوح اکیلے کیا کر لیں گے، نوح کے ساتھ ہیں کتنے لوگ، کیا کر لیں گے. لیکن جب اللہ کا حکم آیا، جب اس کی لاٹھی چلی تو سارا کا سارا غرق ہو گیا، سب ختم ہو گیا. تو اطمینان رکھیں، انشاءاللہ قریب آ رہے ہیں وہ دن کہ آپ اپنی آنکھوں سے نوح کے مقابلے میں جو طاقتیں آئی تھیں ان طاقتوں کو غرق ہوتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ. اطمینان رکھیے آپ، اور دعا کیا کیجئے کہ پروردگار اتنی زندگی دے کہ ان خبیثوں کا انجام دیکھ لے، ان شیطانی طاقتوں کا، ان معصوم بچوں کے قاتلوں کا، ان عورتوں کے قاتلوں کا، ان بوڑھوں کے قاتلوں کا، یہ لوگوں کے گھروں کو برباد کرنے والے، کھنڈر بنا دینے والوں کا انجام دیکھے بغیر نہ مرے. پروردگار اتنی زندگی تو دے دے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ٹھیک ہے جناب. ثم اغرقنا الآخرین وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک اسی نوح کے شیعہ تھے کون؟ جناب ابراہیم. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، انہی کے شیعوں میں سے تھے کون؟ جناب ابراہیم. ہماری بات اسی پہ ہو رہی ہے نا. اِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں آئے تو وہ ایک شیعہ تھے. وہ شیعہ تھے، نوح کے شیعہ تھے نا. ہم یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ شیعہ کا معنی جو چاہیں کریں، ہمیں اس سے کوئی بحث تھوڑی ہے. ہم تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم سے سوال کیا جاتا ہے، میرے بھائی ہم سے آپ فضول سوال کر رہے ہیں. یہ نام ہم نے نہیں رکھا، یہ نام چلا آ رہا ہے. قرآن مجید نے یہ نام سب سے پہلے دیا ہے جناب ابراہیم کو. حالانکہ جناب ابراہیم فرماتے تھے انا اول المسلمین، میں پہلا مسلم ہوں روئے زمین پہ. جناب ابراہیم کی دعائیں موجود ہیں سورہ بقرہ میں 127 128 آیت میں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک.
اے پالنے والے ہم دونوں کو اسلام پہ رکھنا، مسلمان رکھنا، ہماری ذریت میں بھی ایک گروہ کو اسلام پر باقی رکھنا. لیکن پروردگار جو انہیں منصب دے رہا ہے وہ کیا دے رہا ہے؟ شیعہ کا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، انہی کے شیعہ تھے جناب ابراہیم. اچھا پھر ایک مسئلہ ایک بار نہیں ہوا نا، بار بار تکرار ہوا. جناب موسیٰ کے فالوورز کو کیا کہا گیا؟ شیعہ کہا گیا. وَهَذَا مِن شِيعَتِهِ هَذَا مِن عَدُوِّهِ، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ کا دشمن تھا. دشمنوں کو بتا دیا دشمن ہے، اور جو چاہنے والا تھا، جو فالو کرنے والا تھا، جو موسیٰ کو ماننے والا تھا، اس کا نام کیا دیا گیا؟ شیعہ کا نام دیا. یہ قرآن مجید سے ہم نے بتا دیا، تو ہم تو یہ بتاتے چلے جائیں گے. انشاءاللہ ایک صلوات بھیجیے گا محمد آل محمد پر. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے. تو ہم تو بتاتے چلے جائیں گے. اور یہ بھی آپ سے وعدہ ہے کہ ساری احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کریں گے. سب حدیث ہیں، اور ابھی تک ہم نے جتنی بھی حدیثیں پیش کی ہیں وہ پیغمبر احادیث پیغمبر ہیں، یہی ہے نا. اور جو اب پیش کریں گے وہ بھی احادیث پیغمبر ہیں. اور یہ بھی وعدہ ہے کہ جتنی بھی احادیث پیش کریں گے سب اپنے برادران سے پیش کریں گے، اپنی ایک بھی نہیں ہوگی. سارے حوالوں کے ساتھ آپ کو دیتے چلے جائیں گے. مسئلہ کیا ہے کہ ہر چیز موجود ہے، لیکن 1400 سال سے جو خاک دھول غبار ڈالا گیا، چھپاؤ یہ چھپاؤ وہ چھپاؤ وہ چھپاؤ وہ چھپاؤ، اس چھپاؤ میں کیا ہوا؟ ہر چیز خود بخود اب دھندل کے چھٹ رہے ہیں. اب غبار چھٹ رہا ہے اور چیزیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں. آپ کو تو آج بھی نہیں بتا رہے، ہم بتا رہے ہیں آپ کو تو آج بھی نہیں معلوم تھا. کیوں نہیں بتاتے؟ یہ ان کا قصور ہے، ان سے پوچھیے کیوں نہیں بتاتے جب سب کچھ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. ہاں ایک خطرہ ضرور ہے مجھے کہ اب جب میں اتنی احادیث پیش کروں گا وہاں سے تو ممکن ہے کہ 2-4 سال کے بعد وہ ایک ایک کر کے نکالنا شروع کریں. بھائی نکالو بھائی یہ حدیثیں، پھر کہاں ہے بتاؤ. لیکن ابھی تو ہے، اور الحمدللہ محفوظ بھی کر لیا ہم لوگوں. ساری کتابوں کو محفوظ کیا ہوا ہے کہ جتنا بدلی کر لو چاہو. سن کے ساتھ چھاپ خانوں کے ساتھ ساری کتابیں محفوظ ہیں جن میں یہ حدیث آج بھی اعلان کر رہی کہ علی اور اس کے شیعہ کامیاب ہیں. اور جس نے بھی یہ حدیث لکھی اس نے تعویل بھی ضرور کی کہ اس سے مراد ہم ہیں. تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، تو پھر کہتے کیوں نہیں ہو کہ تم علی کے شیعہ ہو؟ بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں، جو ابن حجر مکی نے جیسے کہا کہ اصل میں اس سے مراد تو ہم لوگ ہیں، ہم اہل سنت ہیں، تو چلو بھائی آپ ہو مراد. تو پھر آپ کہیے کہ ہم شیعان علی ہیں، کیوں نہیں کہتے آپ شیعان علی؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ بھائی یہ فائزون اور کامیاب ہونے والے اور جنت کے وارث اور یہ سارے جو ہیں، اور جو ان کے بغض میں مرے گا وہ یہودی. یہ حدیث بھی پیش کر دیں گے، وہیں سے پیش کر دیں گے کہ جو بغض اہل بیت میں مرے گا وہ کون سی موت مرے گا؟ یہودی. جی ان کی حدیث ہے، ہماری نہیں ہے. یہ ہماری والی تو ہم نے کہا نا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نہیں، ایک بھی حدیث نہیں رکھیں گے. ساری حدیثیں ان کی رکھیں گے انشاءاللہ، وعدہ ہے آپ سے. ساری حدیثیں، وہ سارا کام کر چکا ہوں میں انشاءاللہ پکا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب دیکھیے ہوا کیا. کل کی اگر ہماری گفتگو ذہن میں تو اب آپ کو وہیں سے آگے لے کر چلتے کہ رسول کے دور ہی میں 2 گروہ بن چکے تھے غیر اعلانیہ. غیر اعلانیہ کیا مطلب؟ یعنی ایک وہ تھے کہ جو مولائے عارفان کے فالو کر رہے تھے، ان کو فالو کر رہے تھے، ان کے پیچھے تھے، ان کے ساتھ ساتھ تھے، اور ان کو اسی دور میں کہا جاتا تھا کہ یہ علی کے شیعہ ہیں، یہ علی کے شیعہ ہیں. اچھا جب جس سے بھی پوچھا جاتا تھا، کیونکہ رسول کا فرمان سن رکھا تھا، تو اس زمانے میں ہر ایک یہ کہتا تھا کہ میں بھی علی کا شیعہ ہوں، میں بھی علی کا شیعہ ہوں. یعنی جو نہیں تھا وہ بھی اپنے آپ کو یہی ظاہر کرتا تھا، کیونکہ ظاہر میں سب کے سامنے تھا نا، حضور کی حدیث تھی. اور میں نے کہا نا کہ 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں. میں تو صرف 36 یا 37 پیش کروں گا اتنے دنوں میں آپ کے سامنے. 100 سے زیادہ حدیث ہیں رسول کی، اور یہ سب وہاں کی، ہماری الگ. اور یہ سب حدیث رسول اور کسی معصوم کی نہیں 14 میں سے. باقی وہ جگہ تو کئی ہزار بن جائیں گی حدیثیں، لیکن ہم بتا رہے ہیں کسی حضور کی. یہ سب کے سامنے تھا نا. اگر نہ ہوتا تو وہ اپنی کتابوں میں لکھتے کیوں؟ لہذا موجود تھا سب کے سامنے. لہذا موجود تھا تو سب اس وقت کہتے تھے نہیں ہم بھی علی کے دوست، ہم بھی علی کے دوست. تو دوست یعنی شیعہ، ہم علی کے شیعہ، ہم علی کے شیعہ. وہ تو حضور کے بعد پھر یہ ہوا نا کہ باقاعدہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے علی والے. اچھا اب تھا کیا؟ علی کے شیعوں پر دوسری دلیل کیا ہے؟ علی کے شیعوں پر دوسری دلیل یہ ہے کہ جو بھی دور آیا، بڑے احتیاط سے ہم بات کرتے ہیں، کسی کو برا نہ لگے ہماری بات کا. انشاءاللہ لگے گا بھی نہیں، کیونکہ ہم ایسا کوئی جملہ ادا بھی نہیں کر رہے کہ کسی کو برا لگے. ہم سیدھی ایک نقطہ نظر رکھ رہے ہیں کہ ایسا دور آیا کہ جناب مولا عارفان کے، حالانکہ وہ بھی صحابی اصحاب رسول تھے نا، ان میں سے کسی کو کوئی منصب نہیں دیا جاتا تھا، کیونکہ ان پہ چھاپ تھی کہ یہ علی کے شیعہ ہیں. اب میں کتنے نام آپ کے سامنے لے سکتا ہوں؟
جناب عمار یاسر، جناب ابو ایوب انصاری، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جناب سعد ابن عبادہ، جناب مقداد ابن اسود کندی، یہ سب صحابی اصحاب رسول ہیں نا جناب. حتیٰ کہ جناب عبداللہ ابن عباس، فضل ابن عباس یعنی جناب عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے صاحبزادگان، حتیٰ کہ بنی امیہ کے دو فرد میں نام بھول رہا ہوں، ایک بھائی کا تو نام ابان ہے، دوسرے کا نام بھول رہا ہوں، کل دونوں نام آپ کو بتا دوں گا. وہاں کے بھی جو تھے نا، جو پہچانتے تھے خود، وہ ادھر سے نکل کے ادھر آ گئے تھے، مولا علی کے ساتھ تھے. وہ کہتے نہیں ہم نے سنا ہے رسول سے یہ سب، ہم علی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اب سمجھ رہے آپ کہ ان میں سے کسی کو کوئی منصب، کوئی ولایت، کوئی وزارت، کوئی منصب کسی چیز پر نہیں. ہاں ایک دو کو مدینہ بدر ضرور کیا گیا، کیونکہ ان کی بزرگی کے مقام کے لحاظ سے انہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا. دو افراد ایسے تھے جنہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا، جیسے جناب سلمان فارسی. وہ تو ان کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے کہ 100 سال سے تو ویسے ہی زیادہ تھی، 180 تھی، 190 تھی، کیا تھی، وہ سب الگ بحثیں ہیں. بات جو بھی تھا بزرگ تھے اور سب جانتے تھے کہ ان کا مقام کیا ہے پیغمبر ختمی مرتبت کی بارگاہ میں. اور یہ بھی سب جانتے تھے کہ سلمان اہل بیت میں شامل ہے، یہ بھی جانتے تھے نا. تو اہل بیت میں شامل ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ یہی سلمان تھے جو ہر قدم پر علی کے ساتھ کھڑے تھے، ہر جگہ. تو اب ان کا کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جب تک یہ معاشرے میں تھے علی علی ہو رہا تھا. لوگ جب سلمان سے باہر کے لوگ آتے پوچھتے سلمان، کہتے تھے علی علی علی. حدیثیں علی کی سناتے تھے، حدیث ولایت، حدیث غدیر خم سناتے تھے، کبھی حدیث منیہ سناتے تھے، جتنی حدیث سناتے تھے علی کے بارے میں، یہ سنا علی کا. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سلمان فارسی معاذ اللہ غلط بیانی کر، لہذا انہیں کیا کیا گیا، ان کا حل کیا نکالا گیا؟ مدائن بھیج دو، یعنی یہاں سے مرکز سے ان کو دور کر دیا جائے. خیر ہوگی کوئی سیاسی مصلحتیں، نظام کی مصلحتیں ہوگی، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ انہیں مدائن پہنچا دیا گیا. اور جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہوا وہ تو ہوا ہی ہوا، حالانکہ صحابی ہیں یا نہیں ہے نا. تو یہی برادران سے گزارش ہے کہ چلیے ہم بیان نہیں کرتے، آپ بیان کر دیجئے. ہم پر الزام ہے نا کہ ہم صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، تو آپ کر دیجئے. پھر ہم کریں گے تو آپ کو شکایت ہوگی، ہم شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتے آپ کو. آپ کیجئے نا، بتائیے نا. آپ جانتے ہیں کہ جناب ابو ذر غفاری کون ہیں؟ وہ ہے کہ ان کا بھی کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا. ان کو یہی کیا جاتا تھا شہر بدر کر دو، شام بھیج دیا، بحرین بھیج دیا، جبل عامل بھیج دیا، یعنی آج کل لبنان، یہاں بھیج دیا، وہاں بھیج دیا، بیچارے در بدر رہے، آخر میں ربضہ جلا وطن کر دیا گیا. تو پوچھئے نا علماء سے، بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ بھئی ان کے خلاف بات کرتے ہیں، ہمیں کیا کیجئے، آپ بتائیے نا کیا ہوا ان کے ساتھ. کیوں؟ ان کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ ان کو جہاں بھیج دیا جاتا تھا وہ علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیتے تھے، بتاتے تھے میں غدیر خم میں موجود تھا، میں فلاں مقام پہ موجود تھا، فلاں مقام پہ موجود، میں بدر میں تھا، میں احد میں تھا، میں خیبر میں تھا، میں خندق میں تھا. مجھے معلوم ہے کہ علم کس کو دیا گیا جب فتح ہوئی ہے خیبر. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب کیا ہوا، ان لوگوں کو دور پرے کر دیا گیا اور باقی کو کچل دیا گیا. یعنی ایسے کچلا گیا کہ وہ بات نہ کر سکیں، لوگوں کے درمیان نہ بول سکیں. جیسے جناب جابر، جیسے جناب ابو ایوب انصاری، جناب ابو ایوب انصاری کے بارے میں ہم نے پورا پڑھا تھا، اور الحمدللہ ہمارے برادران اہل سنت نے بڑا پسند بھی کیا تھا، اور خاص طور پہ انصاری برادری نے بہت پسند کیا تھا، یہاں سے باہر دوسرے ملکوں میں بھی. اور وہاں سے ہمیں بڑے میسیجز آئے کہ ہمیں فخر ہے کہ انصاری جو تھے، ابو ایوب انصاری کی ہم اولاد میں ہیں، اور ہمارے جد جو تھے وہ علی کے ساتھ تھے، اہل بیت کے ساتھ تھے. یہ مجھے وہاں سے پیغام ہے. انصاری برادری ہے پوری، ان کی کوئی جیسی ہوتی ہے نا کمیونٹی، انہوں نے بنائی ہوئی ہے پڑوسی ملک میں انصاریوں کی انجمن. کوئی وہاں سے مجھے میسیج آیا کہ ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کو سناتے ہیں، اور آج ہمیں فخر ہے کہ ہم ان ابو ایوب انصاری کی اولاد میں سے ہیں کہ جو اہل بیت کے ساتھ تھے اور جو حضرت علی کے ساتھ رہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اچھا اب ایک گزارش کریں گے آپ سے کہ دیکھیے اب ہمارا مجمع آ گیا، تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں گے نا تو ہمیں آسانی ہو جاتی ہے بات کے. بیٹا آ جاؤ آگے، آؤ میرے بچوں، اب میں آج تمہیں جانے نہیں دیتا، آ جاؤ آگے، شاباش آ جاؤ. یار یار اللہم صلی. یہ اچھے لگتے ہیں نا بچے، اسکول کالج کے بچے آتے ہیں، مجھے بہت پیارے لگتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے کم سے کم. اور جب تک یہ مجلسوں میں آ رہے ہیں نا آپ بے فکر ہو جائیے، تشیع کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. ہاں جب بچوں سے خالی ہو جائے مجلس پھر ڈریے گا. حالانکہ اس سال پہلی بار مجھے ایسا بھی تجربہ ہوا کہ بعض جگہ سے مجھے بچوں کو خود کہنا پڑا ہاتھ جوڑ کے، میں نے کہا بھائی ان کو پیچھے کر لو، ورنہ میں بچوں کو آگے بٹھاتا ہوں. آپ جانتے ہیں وہ کچھ ایسا ماحول بن گیا تھا کہ میں بھی پریشان ہو گیا تھا، بچے عجیب عجیب حرکتیں کر رہے تھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جزاک اللہ. اب جناب تو یہ میں بتا رہا تھا کہ جناب ابو ایوب انصاری اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، کیا ہوا؟ مسجدیں الگ نہیں ہوئی، ابھی محلے الگ نہیں ہوئے،
لیکن گروہ وجود میں آ گئے دو. حضور کے پردہ فرماتی، میں نے اشارہ کر دیا کہ حضور کے زمانے میں بھی غیر اعلانیہ دو گروہ بن چکے تھے. ایک وہ تھے جو حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جب گزرتے تھے در فاطمہ سے سلام کرتے ہوئے گزرتے تھے، باہر سے گزرتے تھے نا. آپ جانتے ہیں کہ حدیث قصہ کس سے مروی ہے، یعنی کس سے روایت کی گئی؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری. تو وہ پردے کی اوٹ ہے نا، وہاں بیٹھے ہیں اور سنائے، کیونکہ معصومہ جانتی ہیں کہ یہ امین ہے، ہم اہل بیت کا امین ہے، یعنی امانت دار ہے، ہمارے رازوں کی حفاظت کرنے والا ہے. تو ایسوں کو تعلیم دی تھی کہ جانتے تھے کہ اپنی جان سے گزر جائیں گے لیکن ہماری امانت میں خیانت نہیں ہونے دیں گے. تو جابر ابن عبداللہ انصاری کی بزرگی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ وہاں بھی قابل قبول ہیں، وہاں بھی ان سے روایت کرتے ہیں وہ. اور یہاں ہمارے یہاں تو ہے ہی، ہم نے کہا نا کہ اتنا ہی کافی ہے ان کی بزرگی کے لیے کہ حدیث قصہ جیسی امانت کو انہوں نے معصومہ کونین سے پورے قیامت تک کے لیے عالم تشیع کو دے دیا. یہ حدیث قصہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لیکن اتنے بزرگ مقام ہونے کے باوجود یہ ان کا ذکر ہمارے برادران کم نہیں کرتے، کم کرتے. وہ نام دیا ہوا ہے بھائی، ذکر تو کیجیے، ان کے پوری زبان حال بتائیے نا. ہم بتاتے ہیں، پھر شکایت ہوتی ہے آپ کو، ہم نے تو بہت پڑھا اس کے اوپر اشرے ہے نا. تو اب یہاں سے کیا ہوا کہ دو گروہ، مسجد الگ نہیں ہوئی، مسجد میں سب جاتے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ پارٹی فلاں کی ہے، یہ پارٹی فلاں کی، یہ علی کا گروہ. کیونکہ جب کوئی بات کرتا تھا ان میں سے کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کے جواب دیتا تھا، اے خبردار، اللہ کے رسول نے ایسے نہیں ایسے کہا تھا، اللہ کے رسول نے ایسے نہیں ایسے کہا تھا. تو بہرحال تھے تو جلیل القدر صحابہ نا سب، اب وہ برداشت کرنا پڑتا تھا سب کو. تو یہ چل رہا تھا کہ بحث مباحثے مسجدوں تک پہنچ گئے، بحث مباحثہ پہنچ گیا. اور یہ بحث مباحثے آگے بھی نکلتے چلے گئے پورے عالم اسلام میں، کیونکہ ایک ایک ان میں سے جو جا رہا ہے تو حدیثیں لے کر تو جا رہا ہے نا. اب سمجھ میں آیا کہ احادیث پہ پابندی کی ایک سبب یہ بھی بنا، ایک سبب یہ بھی بن گیا کہ جہاں ساری احادیث نقل کی جائیں گی تو وہاں یہ بھی حدیثیں نقل ہوں گی، لہذا حدیث پر ہی پابندی، کہ جو حدیث نقل کرے گا اسے سزا دیا. خیر اس زمانے کا جو نظام ہوگا اس نظام کے تحت میں نہیں کہہ سکتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن بہرحال حدیث پہ پابندی لگا دی گئی حدیث پہ پابندی. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں یہ شروع ہو گیا. اب جناب عمار یاسر جیسے لوگوں کو کون روکے گا؟ کوئی نہیں روک سکتا. جناب مقداد جیسے شخص کو کون روکے گا؟ سچ بولتے کوئی نہیں روک سکتا. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو کون روکے گا؟ جناب ابو ذر غفاری کو کون روکے گا؟ جناب سلمان فارسی کو کون روکے گا؟ ذمہ ہمت ہے روکنے کی، نہیں روک سکتا. لہذا اب یہ شروع کہ جہاں وہ بات ہوتی تھی یہ کھڑے ہو جاتے تھے، ان میں سے کوئی نہ کوئی جواب دیتا تھا، نہیں ایسے نہیں، علی کے بارے میں یہ کہا تھا اللہ کے رسول، علی کے بارے میں یہ کہا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا جناب؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب خلفائے راشدین کے بعد کے زمانے کی بات کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، آگے کی بات کر رہے ہیں. بنی امیہ کا وہ صفاق دور، عبد الملک ابن مروان اور مروان ابن حکم کا دور جب شروع ہوا، اب جناب وہ تبدیلیاں شروع ہوئیں. نماز ابھی ایک ہی ہو رہی تھی، سب جگہ ہو رہی تھی. اب جب نماز میں تبدیلی آئے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم غائب اور انداز بدلنے شروع ہوئے، اب کیا کریں شیعہ؟ اب اسے پہچانے جاتے تھے. اب جب یہ نماز پڑھتے تھے مجھے پہچان یہ ہے بھائی یہ علی والے، یعنی جو صحیح نماز پڑھ رہا ہے وہ علی والا ہے، اسی کی چغلی ہو رہی ہے. اسے تو معلوم ہے نا کہ کیسے پڑھنا ہے نماز. اب جب طور طریقے بدلتے چلے گئے اور عام آدمی تو ویسے ہی ان کے ساتھ جو دلیل وہ دے دیں اس کو مان لیتے تھے. ہاں بس ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے. جیسے آج نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، سارے ایک جگہ جا کے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، دشمنوں کے ساتھ طاغوت کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے. آپ کے سامنے ہو رہا ہے نا جو کوئی. تو اس زمانے میں بھی ایسے سارے طاقت کے ساتھ تھے، سب طاقت کے ساتھ چلے جاتے تھے. اب نتیجہ یہ ہوا کہ جو شیعان علی تھے انہوں نے گھر میں نماز پڑھنی شروع کی. نماز گھروں میں آ گئی، جاتے تھے جماعت میں الزام سے بچنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معصومین بھی جاتے تھے، لیکن اس زمانے کے ماحول کو سمجھیے. معصوم کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا کہ سول وار نہ ہو، خانہ جنگی نہ ہو، آپس میں تلوار نہ چلے، مدینے میں خوریزی نہ ہو، مکے میں نہ ہو، جہاں جہاں اسلام میں آپس میں تلواریں نہ چلے. لہذا ہم نہیں سمجھ سکتے، معصوم سمجھتا ہے کہ اس مذہب کے لیے، اس دین خدا کے لیے کتنی قربانیاں، کتنے قسم کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. وہ ساری قربانیاں اہل بیت نے دی. بعد میں جو ہوا سو ہوا وہ اپنی جگہ، لیکن اہل بیت نے آخر وقت تک کوشش کیا کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جھگڑا نہ ہو، چاہے ہمارا حق چلا جائے، جو بھی ہو جائے، تلوار نہ چلے آپس میں. سمجھ گئے؟ تو جاتے تھے
یہی شیعوں نے طریقہ جاری رکھا، لیکن پھر سختیاں اتنی بڑھ گئیں کہ ان کو در بدر کیا جانے لگا، ان کو ہجرتوں میں مجبور کیا جانے لگا، ان کا قتل عام، ان کے قتل پر، ان کی نشاندہی پر انعامات رکھے جانے لگے کہ جو ایک علی کے شیعہ کا پتہ دے گا اس کو 10,000 دینار مطلب 20,000 دینار دیے جائیں گے۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا حجاج کے دور میں، کئی ہزار ایک وقت میں مار دیے گئے۔ لیکن ہوا کیا، اتنی مقاومت تشیع میں ہے کہ دنیا کے کسی مکتب میں نہیں تھی جتنی شدت، آج بھی یہی ہے، جتنی شدت کے ساتھ دنیا اس کو دباتی ہے یہ اتنی شدت سے ابھر جاتا ہے۔ وہ آج بھی دیکھ لیں، آج بھی ایسی ہو رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتا ملکوں کا صفایا ہو رہا ہے، ملک کے ملک گئے، پریشان ہے دنیا کی، یہ ہوا کیا، ہم تو ان کو مار رہے ہیں، ہم ان کو ختم کر رہے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یاد یہ تشیع کی جو من حیث از حیث مذہب، از حیث دین، از حیث مکتب، تشیع کی جو مقاومت ہے وہ دنیا میں کسی مکتب میں نہیں۔ اتنے عرصے اگر اتنے شدائد کسی پر پڑے وہ مذہب مٹ گئے، ختم ہو گئے، دنیا کے ہیں ہی نہیں، کتابوں میں ذکر ہے، بس ختم، فنش۔ یہ 14 صدیوں سے مصائب جھیل رہا تھا، جھیل رہا ہے، اب بھی مشکل میں، یاد رکھیے سخت ترین مشکلات ہیں ابھی تشیع پہ، لیکن اس کے باوجود پھیل رہا ہے۔ کیوں پھیل رہا ہے؟ وہ جتنی شدت سے دباتے ہیں یہ اتنی شدت سے ابھرتا ہے۔ کیوں؟ واقع کربلا ایک ایسے جس کو کہتے ہیں کہ آکسیجن، یہ چھوٹا لفظ ہے، ظاہر ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ظاہر ہے کہ ابھی تو معمولی سا لفظ ہے نا، آکسیجن کا لفظ تو بالکل معمولی سا ہے کہ میں کہوں کہ کربلا ہمیں آکسیجن دے رہا، نہیں، یہ روح دے رہا ہے۔ کربلا کیا کرتی ہے؟ مقاومت سکھاتی ہے، کھڑے رہو، ڈٹے رہو، شکست نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسے ہماری شکست سمجھا جاتا ہے وہ ہماری فتح بن جاتی ہے، بنتی ہے نہیں بنتی؟ آج پوری دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ غول کے غول، لشکر کے لشکر داخل ہو رہے ہیں تشیع میں۔ کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ وہ جتنا دبایا تھا نا، اب جب حقیقت سامنے آئی، سوشل میڈیا ہمارے خلاف استعمال ہونا شروع ہوا، لیکن اسی سوشل میڈیا پہ جب حقائق آنا شروع ہوئے، دنیا نے ہمارے خلاف محاذ بنائے، لیکن دنیا کے نقشے پہ جب لوگوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، جانتے ہیں آپ کہ آج کا باشعور کسی بھی مذہب کا ہو وہ جانتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے نا، سب کو نظر آ رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، جاہلوں کی بات نہیں کر رہا، جتنے پڑھے لکھے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر شیطانی طاقتوں کے خلاف کوئی لڑنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ علی کے شیعہ ہیں، بس۔ یار اب یہ ماحول ان کی وہ فرضی عمارتوں کو گرا دیتا ہے جو بنائی گئی ہوتی ہے ان کے ذہنوں میں، کہتے ہیں یہ ہمیں تو کچھ بتاتے ہو، ہمیں کچھ اور کہتے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ چیز ان کو مجبور کرتی ہے تشیع کے بارے میں سوال اٹھانے پہ، اور جب سوال کا جواب ملتا جاتا ہے کہتے ہیں بھائی سب سوال کے جواب آ رہے ہیں، اور جب اپنی طرف جاتے ہیں کہتے ہیں خبردار مجلس میں تو نہیں جا رہا ہے تو، بھائی جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں، سوال کا جواب دے بھائی تو۔ لیکن وہاں پہلے تھا نہیں، یہ گمراہ ہو گیا، یہ ان کی مجلس، یہ کوئی سوال کا جواب تھوڑی ہے۔ ہم سے ہمارے بچے سوال کرتے نہیں کرتے، ہم ان کو کہ اچھا تم کہاں جا رہے ہو بھائی آج کل، یہ کروں گا بھائی، جواب دو ان کو، نہیں ہوا کہوں گا بھائی نہیں آتا مجھے، جاؤ ختم ہوگی، مجھ سے بڑے والے سے پوچھ لو۔ لیکن سوال پہ تو پابندی نہیں لگے گی۔ سوال کوئی شیعہ بچہ آ کے مجھ سے کہے، میں کہہ دوں تو کہاں جا رہا ہے بھائی آج کل، کن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو، کن کے درس میں جا رہا ہے، کہ ہمیں کیا پتا، ہمیں کوئی برتن نہیں، ہمارے بچوں پہ کوئی پابندی نہیں لگاتے۔ لیکن وہاں جب سوال ہو جائے تو کہتے ہیں، خود بتاتے ہیں ہمیں کہ یار ان کو سوال کرو، وہ لڑنے لگتا ہے، کہتا تو شیعوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا، اور یہی چیز ان کو اور وہ پن کرتی ہے، یار یہ جواب نہیں دے رہا میری بات کا، اور یہ کہہ جا رہا ہے کہ تم شیعوں میں بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دے، فلا بھائی بات کا جواب دو، سوال کا جواب دو۔ اب یہ چیزیں کیا کر رہی ہیں آج، اب آج کے بچوں کو تم ایسے نہیں مطمئن کر سکتے ہو خالی خلی لوری سنا کے، اب نہیں ہوتا، وہ گئے لوریوں کے دن گئے، اب تو سوال کرے گا، جس دور میں وہ رہ رہا ہے، سوال میرے پاس جواب نہیں ہوگا، وہ مجھ سے بھی بدظن ہو جائے گا، شیعہ عالم جواب نہیں دیں گے، ان سے بھی بدظن ہو جائے گا، بھائی اس کی تربیت ایسے ماحول میں ہو رہی ہے، لہذا جواب تو رکھنا پڑے گا میرے بھائی۔
جواب رکھے گا جو مکتب، وہی مکتب کو زندہ رہنے کا حق بھی ہوگا۔ جو اپنے بچوں کو مطمئن کرتا چلا جائے، اپنے جوانوں کو مطمئن کرتا چلا جائے، اور جوان یقین کے عالم میں عمل انجام دے کہ ہاں میں بھی سچا ہوں، میرا عقیدہ بھی سچا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ٹھیک، آج بھی حسب وعدہ 3-4 روایت۔ اور پھر یاد رکھیے علی کے بغض میں ایک اور مجھ سے سن لیجئے کہ یہ طے ہے کہ جو علی کے بغض میں مرے گا وہ مسلمان نہیں مرے گا، یہودی مرے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، ابھی میں حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، میں نہیں کہہ رہا، ہمارے برادران نے جو حدیثیں جمع کی ان میں یہ حدیث ہے، جو بغض میں مرے گا اہل بیت کے وہ کیا مرے گا، ابھی دکھاتے ہیں آپ کو۔ اسے تو ہم نے پہلے حدیث پڑھ دی، اب جو سنے گا سوچے میں چونکے گا یہ کیا کہہ رہے مولانا، میں دکھا رہا ہوں یار۔ اسے میں نے کہا کہ حوالے اسی لیے موبائل فون لے کر آ رہا ہوں کہ کہیں کوئی حوالہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، صحیح کا صحیح حوالہ آپ تک پہنچا دوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یا علی یا علی۔ بیٹا چلو پانی بھی پلا دو جب تک نعرے لگ رہے ہیں۔ آئیے ذرا یہ بتا دیں کہ پہلی حدیث کہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ مجمع الزوائد کتاب کا نام ہے۔ اچھا جس کتاب کا نام لے رہا ہوں اطمینان رکھیے وہ کتاب موجود ہے، ہوا میں نہیں بات کر رہا۔ آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے نا یہ سلسلہ، فلاں امام نے فرمایا، نیچے اپنی مرضی سے کچھ لکھا، نیچے ایسا کتاب کا نام لکھ رہا ہے، نہ کتاب ہے دنیا میں نہ کچھ ہے ہی نہیں وہ۔ اب لوگ تو فارورڈ کیے جانے میں کئی میرے پاس ہے، میں نے کہا پاگل ہو گئے، دیکھا تو کرو یہ کتاب ہے بھی نہیں ہے، نہ امام کا قول ہے، نہ یہ کتاب ہے کہیں دنیا میں۔ بس اس دشمن ہمارے لگے ہوئے اسی کاموں میں کہ ہم کو بہکا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو بہکا رہے ہیں، ہمارے جوانوں کو بہکا رہے ہیں، وہ بھی لگے ہوئے کہ آہا بڑا اچھا قول آ گیا تو نماز پڑھنی نہیں ہے، چلو بھائی کہہ دیا امام نے۔ ہاں ایسے ایسے الٹے سیدھے معصوم کے نام سے لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، معصوم پہ تہمت لگاتے ہیں۔ تو میں وہ بات نہیں کر رہا، میں وہ بات کر رہا ہوں جو کتابیں کتاب خانوں میں ابھی بھی اس وقت موجود ہیں۔ مجمع الزوائد، اور یہ تالیف ہے جناب، کل بھی میں نے ایک حدیث ان سے پڑھی تھی یا پرسوں پڑھی تھی، جناب علی ابن ابو بکر الہیثمی۔ علی ابن ابو بکر، علی ابن ابی بکر ہو جائے گا ابن کے بعد، علی ابن ابی بکر الہیثمی، جس کی 9ویں جلد صفحہ نمبر 172 بیروت چھاپ، یعنی اس چھاپ میں، باقی چھاپ میں صفحہ نمبر بدل جائے گا، الگ الگ ہو جائے گا، اس کے ہم ذمہ دار نہیں۔ اب سنیے حدیث، سنیے آپ، یقین کریں اگر میں یہ نہ بتاؤں کہ ہمارے برادران کی حدیث ہے تو برادران مجھ پہ کیس کر دیں گے، یہ کیسے کہہ دیا شیعوں نے۔ شیعہ نہیں کہہ رہے بھائی، شیعہ نہیں کہہ رہے، آپ کے عالم کہہ رہے ہیں، سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ عن جابر ابن عبداللہ انصاری، یہی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل کرتے ہیں، قال، انہوں نے کہا کہ خطبنا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے خطاب کیا ہم سے، اللہ کے رسول خطاب کرے تھے ہم سے، خطبنا رسول اللہ فسمعتہ، تو ہم نے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو جو میرے سامنے ہو، اے لوگو، ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا، جو بھی ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ قیامت کے دن یہودی محشور ہوگا۔ جو بھی ہم اہل بیت سے، صرف مجھ سے نہیں، اہل بیت سے، میرے اہل بیت سے، جو بھی میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ کیا ہوگا، یہودی محشور ہوگا۔ فقلت یا رسول اللہ وإن صام وصلى، تو میں نے سوال کیا اللہ کے رسول اگر وہ روزہ بھی رکھے، نماز بھی پڑھے جب بھی۔ اب سنیے کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول، فرماتے ہیں قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم احتجر بذلك۔ اچھا چلیے میں اردو پڑھ دوں، بہت لمبا ہو جائے گا آپ کے لیے، مجھے 3-4 حدیث اور پڑھنی ہے، وہ عربی تو مجھے آتا ہے، آپ کو پتہ ہی چل گیا کہ عربی آتی ہے۔ چلے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے۔ میں نے اس کے رسول اللہ اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند، فرمایا ہاں اگرچہ وہ نماز و روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو، ہاں اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہی کیوں نہ، اور یہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے، اور وہ یہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے، البتہ اس کا مسلمان ہونے کا اظہار کرنا اور اس کے مال و جان کے محترم ہونے اور مالیات سے بچنے کا باعث ہے۔ ہاں اگر وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو بس ٹھیک ہے، اس کو وہ مالیات یعنی ذمی نہیں کہلائے گا، اس کو جزیہ نہیں دینا پڑے گا، باقی جو اس کا جان و مال ہے وہ بھی محترم ہو جائے گا، باقی وہ بس ٹھیک ہے مسلمان ہے۔ بس میری امت جب آب و گل میں تھی،
یہ اگلا حصہ ایک ہی حدیث چل رہی ہے. میری امت جب آب و گل میں تھی، جب میں آپ کے فضائل پڑھا رہا ہوں، آپ کے فضائل پڑھ رہا ہوں نا، او بھائی جب تو ذرا ہل جل کر لیا کرو، آپ کے فضائل پڑھ رہا ہوں. جزاک اللہ یا جزاک اللہ اللہم صلی اللہ. جب میری امت آب و گل میں تھی، یعنی بھی تخلیق ہو رہی، تو اسے میرے سامنے پیش کیا گیا، اور وہ گروہوں کی صورت میں میرے سامنے سے پرچم اٹھائے گزر رہے تھے. گزرے تو میں نے علی اور ان کے شیعہ، یعنی جب شیعوں کا گروہ گزرا تو میں نے علی اور ان کے شیعوں کے لیے مغفرت طلب کی. یہ کون لکھ رہا ہے؟ میں نہیں لکھ رہا بھائی. علی ابن ابی بکر الہیثمی مجموع الزوائد کتاب میں لکھ رہے ہیں حدیث شیعوں کے بارے میں، کہ یہ ہیں علی کے شیعہ جن کی خبر اللہ کے رسول خطبے میں سارے مسلمانوں کو دے رہے ہیں کہ علی اور اس کے شیعوں کے لیے میں نے مغفرت طلب کی، استغفار طلب کیا. اس کے بعد والی حدیث سنیے جناب. شیعہ نے علی کے لیے پیغمبر کی شفاعت، اور یہ حوالہ سنیے، بہت بڑا حوالہ ہے، مودۃ القربہ تالیف سید علی حمدانی شافعی. یہ شافعی ہیں، ہمارے نہیں ہیں، شافعی. مودۃ القربہ ان کی کتاب کا نام ہے. قال النبی لعلی، علی نے نبی سے کہا بشر شیعتک، اے علی اپنے شیعوں کو خوشخبری دے دے. حضور علی سے فرمان ہے بشر شیعتک. قال النبی لعلی، علی سے کہا اللہ کے رسول نے یا علی بشر شیعتک، شیعوں کو بشارت دو. کس چیز کی؟ کائے کی بشارت؟ خوشخبری دو میرے شیعوں کو. علی میرے اپنے شیعوں کو میری یہ خوشخبری دو میری طرف. انا شفیع لہم یوم القیامت، میں ان کا شفیع ہوں قیامت کے دن. اللہ کے رسول فرمانے علی سے کہ اپنے شیعوں کو خوشخبری سنا دو کہ پرواہ نہیں کرنا، میں تمہارا شفیع ہوں. انا شفیع لہم یوم القیامت. کب؟ وقتا لا ينفع مال ولا بنون الا الشفاعت. اس وقت میں ان کی شفاعت کروں گا جب نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی سوائے شفاعت کے. سوائے شفاعت کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اس وقت میں ان کی شفاعت کروں گا جب نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے نہ اولاد کام آئے گی، کوئی چیز کام نہیں. بشارت دو، خوشخبری دو. اور یہ میں نہیں لکھ رہا، کوئی شیعہ نہیں لکھ رہا، یہ لکھ رہے ہیں جناب سید علی حمدانی شافعی مودۃ القربہ اپنی کتاب میں. اس سے آگے نام سنا ہے ارجح المطالب، بڑوں نے ضرور سنا ہے. معروف ترین کتاب مولانا عبید اللہ امرتسری کی اردو ترجمے موجود ہیں، اور 1 صدی سے زیادہ بک رہی ہے یہ کتاب. ہو گیا اچھا. اب پہلے سب جگہ بکتی تھی، اب وہاں نہیں بکتی، اب صرف ہمارے کتاب خانوں میں ملے گی آپ کو. اس میں سینکڑوں احادیث جمع کی ہیں علی اور علی کے شیعوں کے لیے. مولانا عبید اللہ امرتسری نام ہی کافی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. فرماتے قال النبی، حضور نے فرمایا یا علی. دیکھیں ہر جگہ الگ الگ بات ہے، یعنی کتنے 100 بار اللہ کے رسول نے علی کے بارے میں فرمایا، نہ سمجھنے والوں نے پھر بھی نہیں سمجھا. اتنی بار الگ الگ موقع پہ، ہر جگہ الگ موقع کی حدیث ہے علی کے بارے میں. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ حدیثیں مانی ہے، سب وہاں سے پڑھ رہا ہوں بھائی، اپنے یہاں سے نہیں پڑھ رہا میں. قال النبی یا علی ان اللہ قد غفر لك ولذریتک وولدک ولاہلک ولشیعتک ولمحبی شیعتک. کیا زبردست بات کی ہے. فرماتے ہیں اے علی، آپ کی اولاد، آپ کے اہل بیت، آپ کے شیعوں اور آپ کے شیعوں کو دوست رکھنے والوں کو بھی بخش دیا اللہ نے. جائیے محبین آ گیا. کل میں نے ذکر کیا تھا کہ صرف شیعہ نہیں، جیسے ہمارے یہاں جغادری واس پیدا ہو گئے نا کہ نہیں میں شیعہ کی ہوں اور کسی کی نہیں. کدھر ہے بھائی؟ سب سے بڑا ثبوت تو خود حدیث قصہ ہے. شیعہ تو نا واہ محبین. اب یہاں بھی آ گئی نا بات محبین کی، یعنی صرف شیعہ نہیں جائے گا. شیعہ کہے گا میرے شیعوں کے چاہنے والے، علی کے نہیں جو شیعوں سے محبت کرتے ہیں، کہ شیعوں کو یہ حق دے گا اللہ. اور اللہ کا رسول فرما رہا ہے یا علی، اے علی خداوند متعال نے آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے شیعوں کو اور آپ کے شیعوں سے محبت کرنے والوں کو بخش دیا. بخش دے گا نہیں سمجھے آپ.
ارے ماضی کا صیغہ ہے غفرا، بخش دیا اللہ نے، آپ کی اولاد، آپ کے اہل بیت، آپ کے شیعہ اور شیعوں کے چاہنے والوں کو اللہ نے بخش دیا، غفر لکا، ماضی کا صیغہ ہے، بخش دیا اللہ نے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک حدیث ہو، پہلے اس کا حوالہ پورا کر دیں، دو حوالے، ارجو المطالب، تعلیف مولانا عبید اللہ مرسری، اور فرائد السبتین، تعلیف علامہ ابراہیم بن محمد بن حمدی الجوینی، امام جوینی یا علامہ جوینی کے نام سے محدث ہیں، اور ان کی کتابیں، یہ کتاب تو بہت ہی مشہور ہے جس سے میں پڑھ رہا ہوں، فرائد السبتین، یہ تو بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ بس ایک حدیث اور شیعو آپ کی فضیلت کے لیے، شجر نبوت کے پتے کہا ہے اللہ کے رسول نے علی کے شیعو۔ آئیے پوری حدیث، اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے یہاں سے کچھ نہیں پڑھ رہا، اپنے یہاں سے کچھ نہیں پڑھ رہا، یہی تو مزہ ہے نا۔ اب کوئی آئے نا میدان میں چھٹلانے والا تو پھر بات بنے گی نا۔ اب آئیے آپ کو بتائیں کہ آپ نے کہاں کہاں لکھا اور اپنے لوگوں کو نہیں بتاتے۔ آپ کیوں نہیں بتاتے اپنے لوگوں کو؟ کیوں چھپاتے؟ ہم تو کچھ نہیں چھپاتے، اگر چھپا رہے ہوتے تو لوگ ہم سے سوال تھوڑی کرتے، ہمارے بچے سوال کرتے جبھی تو ہم جواب دیتے، ہم تو نہیں چھپاتے اپنے بچوں سے، جو بھی بات ہے تاکہ سوال پیدا ہونا، جب سوال پیدا ہوگا تو جواب دیں۔ آپ کیوں چھپاتے؟ کیونکہ ڈرتے، چھپاتے اس لیے کہ آپ کا جواب نہیں ہے میرے دوست، کہاں سے جواب لائیں گے آپ؟ یہ سب آپ نے لکھا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا الشجرۃ، میں ایک درخت ہوں، والفاطمہ فرعها، فاطمہ اس کی شاخ ہے، فرع ہے، وعلی لقاؤها، اور علی اس کو پروان چڑھانے والا ہے، علی اس کو پروان چڑھانے والا ہے، والحسن والحسین ثمرها، حسن اور حسین اس کے میوے ہیں، یعنی حاصل ہیں، اس کا ثمر ہے، اس کے پھل ہے، جس کو آپ ثمرات، جس کی جمع ثمر ہے، والحسن والحسین ثمرتها، اس کے ثمرات ہیں علی، حسن اور حسین، وشیعتنا ورقها، اور ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں، وشیعتنا ورقها، اور ہمارے شیعہ کیا ہیں؟ اس کے پتے ہیں۔ اور یہ کہاں ہے درخت؟ الشجرۃ، یہ ہے اصل الشجرۃ فی جنت عدن، جنت میں بھی ایک خاص مقام ہے، باغ عدن، عدن بھی ہے عربی میں، عدن بھی ہے، یہاں پہ دال ساکن ہے، عدن، پریشان نہ ہو جائیے گا، عدن بھی کہہ دیں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس باغ عدن میں، عدن ایک خاص جگہ ہے، عدن کا باغ، باغ عدن میں اس کی اصل ہے، یعنی اس کی جڑیں ہیں باغ عدن میں، وَسَائِرُ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْجَنَّةِ، اور یہ پورا درخت پھیلا ہوا ہے کہاں؟ پوری جنت پر۔ اس کے پتے کہاں پھیلے ہوئے ہیں؟ پوری جنت پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وہ شجرہ طیبہ جس کا ذکر ہے قرآن مجید میں، جس کے آپ پتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اچھا جناب، یہ ہے کہاں حدیث؟ بس اس کے بعد بند کر دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ سے وعدہ ہے، اس لیے اس کو لے کے بیٹھتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث کا مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے حوالے کا۔ وہ خدا نہ کرے ادھر ادھر ہو گیا نا، سب چیزیں ٹیپ ہو رہی ہیں، بعد میں گلے پڑ جائے گا۔ میں نے کہا نا جھوٹ بولتا ہے مولوی، جھوٹ بول رہا ہے، ہے ہی نہیں، حوالہ غلط دے دیا، حوالہ غلط دے دیا۔ آج کل تو یہی چل رہا ہے نا صبح شام۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتے بھائی کبھی کبھی بھول بھی سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی ایسے ہیں۔ اور میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، کسی بھی عالم کے لیے بدتمیزی کے الفاظ استعمال نہ کیا، بچوں سے کہہ رہا، نہیں کہہ رہا، گناہ ہے۔ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ انجانے میں آپ سمجھے کوئی تو دیکھ نہیں رہا، چلو لکھ دو، کسی کو کیا پتہ میں کون ہوں، فردی نام سے چل رہا ہے نا، یہ گناہ، بہت بڑا گناہ، کسی کے لیے بھی نہیں۔ آپ اپنا مطلب لکھیں جو اچھا مطلب ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، باقی کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو گالیاں دینا، یہ سب زیب نہیں دیتا، علی کے شیعوں کو زیب نہیں دیتا، جوانوں کو، علی کے شیعہ جوانوں کو زیب نہیں دیتا، شیعہ بچے بچیوں کو زیب نہیں دیتا۔ بیٹا بار بار کئی سال ہو گئے یہ باتیں تکرار کرتے ہوئے، لیکن کیا کروں، میرا کام ہے بتانا، کوئی عمل کرے یا نہ کرے۔ اور میں صبح شام دیکھتا ہوں، میرا دل دکھتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کم از کم ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کی زبان اچھی ہونی چاہیے، ان کی زبان صاف ہونی چاہیے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب آئیے، حاکم نیشاپوری، بہت بڑا نام ہے حاکم نیشاپوری، جن کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، صحیحین یعنی دو
سیاہ ستہ میں بھی دو بڑی ہیں نا، کون کون سی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ٹھیک ہے نا، بخاری شریف اور مسلم شریف، یہ دونوں سیاہ ستہ میں بھی دو کا مرتبہ. تو ان پر ان کی کتاب ہے معرکۃ العرج، کو خالی اتنا ہی کہہ دیا جائے مستدرک نیشاپوری، مستدرک نیشاپوری، مستدرک حاکم نیشاپوری، یہ ان کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین. اس کی تیسری جلد میں صفحہ نمبر بدل سکتا ہے، یہاں 160 ہے، کوئی آگے پیچھے بھی ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا پورا نام کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ حاکم نیشاپوری. بڑی مصیبت ہے، بڑی مصیبت ہے. کہاں کہاں روک روک کے آپ کو بتاتا چلا جاؤں. کچھ باولے بیٹھے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے خلاف، یا تو یہ تھا ایران میں ایسا، ایران میں ویسا، ایرانی یہ، ایرانی جاہل، ایرانی وہ. خدا کے بندے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ساری بنیادیں ایرانیوں پہ کھڑی ہیں تمہاری بھی. جتنے بھی اٹھا کے دیکھو گے نا سب وہیں کے نکلیں گے. ائمہ کو اٹھا کے دیکھ لو تمہارے، وہ بھی سب وہیں کے ہیں. محدثین سب وہیں کے ہیں. عرب میں تو ویسے ہی ہیں جیسے 1400 سال پہلے تھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشاپوری کی کتاب، جو انہوں نے تشریح اور تفسیر لکھی ہے نا، دو صحیح کتابوں کی مستدرک اس کو کہتے ہیں حاکم نیشاپوری. یہ وہ لکھ رہے ہیں حدیث بھائی، ہم نہیں لکھ رہے، یہ انہوں نے لکھی حدیث. اور بھی کل ابھی بہت ہیں، سارا دن دو روزانہ دو چار سناؤں گا. میں نے رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ، زندگی شرط ہے آپ کو سناتا چلا جاؤں گا تاکہ کوئی اکا دکا تو یاد رہے گی نا انشاءاللہ. تو عزیزو بات ہے کہ ہم بنیادیں ہماری مضبوط، ہماری جڑیں مضبوط ہیں، اس لیے میں کوئی پرواہ نہیں. 1400 سال کا تشدد، جبر، قتل و غارت گری ہمیں نہیں مٹا سکا، نہ مٹا سکتا ہے. ہماری زندگی کا راز ہی یہی ہے کہ جتنے شدائد بڑھتے چلے جاتے ہیں ہم پر، مصائب بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہم نے ہمیشہ اپنا راستہ آگ اور خون کے سمندر سے بنایا ہے، یاد رکھنا. ہم نے کوئی طول تاریخ میں آرام کے دن نہیں دیکھے. 14.5 صدیوں میں 1447 چل رہا ہے، ان 14.5 صدیوں میں ہم نے کوئی آرام کے دن نہیں دیکھے. مقامی سطح پہ کہیں چھوٹی موٹی حکومت قائم ہو گئی وہ الگ بات ہے. ہم ہمیشہ میدان میں رہے، ہم ہمیشہ دشمنوں کے تیروں کا نشانہ رہے، اور ہمیشہ ہمارے مخالفین نے سازش کی، یہ کوشش کی کہ کسی بھی طرح تشیع لوگوں کے سامنے نہ آئے، لوگوں کے سامنے نہ آئے. میں نے عرض کیا تھا نا پرسوں کی مجلس میں کہ مستشرقین بھی یہی سمجھتے تھے کہ شیعہ تو ایسے ایک چھوٹا سا گروہ ہے کوئی. وہ تو ہمارے علماء کو سلام، جن کو گالیاں دیتے زبانیں نہیں تھکتی بعض لوگوں کی، یہ ان فقہا کا صدقہ، یہ ان مراجع کا صدقہ جنہوں نے پوری دنیا کو متعارف کرایا کہ تشیع ہے کیا. آپ کرا رہے ہیں متعارف، میں کرا رہا ہوں. انہوں نے متعارف کرایا. فلسفیانہ بحثیں علم کلام کے میدان میں ناک آؤٹ کیا سب کو. پھر ان کی عقل میں آیا تشیع الگ ہے بھائی، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے. اس تشیع نے ایسے اپنی جڑیں بندی، کیونکہ جتنا پاک و طاہر خون تشیع کی جڑوں میں ہے کہیں بھی نہیں ہے. جتنا پاک و پاکیزہ خون تشیع کو دیا گیا ہے کوئی؟ کربلا میں جو پاک خون بہایا گیا اس سے پاک خون ہے کسی کا؟ حسین حسین حسین. حسین نے سب کچھ کیا نا، وعدہ کیا نا اپنے بابا سے. وعدے سے مراد کوئی لکھا ہوا وعدہ نہیں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ولایت علی کا مقدمہ لڑا تھا حسین نے. بہت سارے پہلو ہیں واقعہ کربلا کے، کئی بار عرض کر چکا ہوں. ایک اشرا بھی پورا میں نے یہاں پڑھا ہے عاشورہ پہ، فلسفہ عاشورہ پہ. وہ پڑھے ہوئے بھی میرا خیال ہے 30 سال ہو گئے اس کو. جوان تھا، نوجوان جب پڑھا تھا یہاں وہ اشرا. خیر، جو میں عرض کر رہا ہوں تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، سب و شتم ہوتا تھا علی پر، سب و شتم. اسی لیے سب چھپا دینا فضائل علی کے، چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ، کیونکہ جواب دینا مشکل ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ اللہ کے رسول نے علی کے بارے میں کہا تھا. 90 سال تک علی پہ تبرہ کیوں کیا؟ وہ 2.5 سال حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے نکال کے کیوں کیا تبرہ؟ 30,000 ممبروں سے تبرہ ہوتا رہا، کیوں؟ کیسے جواب دیں گے؟ سب و شتم کیوں کیا جب اتنا کچھ خود لکھا ہم لوگوں نے؟ پھر کیوں کیا ایسا؟ جواب نہیں ہے نا. تو یہ حسین نے اہتمام کیا، چھپاؤ چھپاؤ تم لوگوں سے، میرے بابا کے فضائل کو چھپاؤ، میں ایسا انتقام لوں گا تم سے
کہ قیامت تک تم کربلا کی دیوار سے سر ٹکرا کے اپنا سر پاش پاش کرتے رہو گے، کربلا کی دیوار تم سے ٹوٹنے نہیں پائے گی، میں ایسا کروں گا تمہارے ساتھ۔ وہ کیا نا، قربانی اتنی بڑی دی تو کیوں، مقصد کتنا بڑا، اللہ کے دین کو بھی بچانا ہے، اپنے بابا کی ولایت کا بھی دفاع کرنا ہے، تو مقصد تو آگے نا سامنے۔ سب کچھ کر لیا تم نے میرے بابا کے خلاف، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ حسین یہ اعلان جیسے کر رہے ہیں، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ کیا کیا حسین نے؟ قیامت تک کے لیے ممبر دے دیا، جاؤ کہاں کہاں روکو گے؟ 30,000، آج 30 لاکھ سے زیادہ ممبر مجلس حسین کی، فضائل علی کے، یہ ہے حسین، یہ ہے حسین۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر آج مولا عارفان کے شخصیت کے بارے میں بھی کچھ لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، وہاں تک پہنچنے لگتے ہیں، تو اللہ کے بندو تمہیں وہ شخصیت ملتی کہاں اگر حسین کربلا برپا نہ کرتا؟ حسین حسین حسین، یہ ممبر حسینی ہے جہاں سے علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی لاکھوں ممبر دنیا میں آباد ہیں، ہے نا؟ یہ ہے حسین کا انتقام ان سے، یہ ہے حسین کا انتقام کہ ممبر میں دوں گا۔ مجلس حسین ذکر ہے علی کا، فضائل ہیں میرے بابا کے، حسین کا ذکر تو مصائب میں تھوڑے۔ جو نہ سمجھ ہے نا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات، وہ وہی کرتا رہے گا، وہاں علی وہاں علی وہاں علی، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حسین کون ہے۔ ایسے تھوڑی زیارت وارثہ حسین کی ہے نا، حسین ہے۔ ایسے تھوڑی ملائکہ رو رہے ہیں حسین کو، ایسے تھوڑی ملائکہ قبر حسین کا طواف کر رہے ہیں، جو ایک بار طواف کر کے جا رہا ہے دوبارہ اس کا نمبر ہی نہیں آ رہا، ایسے تو نہیں۔ معصومین نے زیارت حسین کی تاکید کی ہے، ایسے تو نہیں کہ تاکید کی جا رہی ہے۔ اگر جا سکتے ہو آسانی سے جاؤ، حسین کی زیارت کر کے آؤ، جاؤ چہلم منا کے آؤ، ایسے تو نہیں۔ زینب نے چہلم کی بنیاد رکھی، کیونکہ اور سب کے ہوئے منانے والے بھی تھے، لیکن حسین کا کوئی منانے والا نہ تھا، ہے نا؟ اس لیے ثانیہ زہرا نے رہا ہو کے کیا کہا تھا؟ پہلے کربلا، پہلے کربلا، ایسے ہی ہے نا؟ یاد رکھیے، جب بھی پانی پیتے ہیں حسین کو کیوں یاد کرنا ہے؟ پیاسے تھے، علی اصغر بھی پیاسا تھا، علی اکبر بھی پیاسے تھے، سکینہ بھی پیاسی تھی، لیکن نہیں، جب پانی پیو یا حسین یا سلام بر حسین، ہے نا، کہتے ہیں نا، یاد رہ جائے۔ میں واجبات کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عمل کی بات کر رہا ہوں، ہے نا مستحسن عمل، یاد آ جائے فوراً حسین کا نام لے کے پانی پیو، یاد آ جائے تو یہ نہیں اس کو واجب یا حرام حلال میں نہ لے جائیے گا، سمجھ گئے؟ ایک مستحسن عمل یعنی اچھا عمل، اللہ کی بارگاہ میں اچھا نظر آنے والا عمل ہے، مستحسن کہتے ہیں اس کو، مستحسن فعل ہے، اچھا فعل ہے یار۔ اور کسی کا نام کیوں نہیں؟ سوال میرا یہ ہے، حسین کی سب پیاس۔ اب سنو، بس آج 3-4 جملے مصائب کی جو آپ کو دے رہا ہوں، وہ حسین کی پیاس آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کی پیاس کیا تھی۔ یاد رکھو میری بات، کربلا میں اگر کوئی سب سے زیادہ پیاسا تھا تو وہ حسین تھا۔ ابھی میں ثابت کروں، کوئی بھی حسین سے زیادہ پیاسا نہیں تھا۔ 2-3 منظر آپ کو دکھاؤں گا، مجلس ختم۔ پہلا منظر، علی اکبر جنگ کر کے آئے تھے نا بیچ میں، اور جنگ کر کے آئے، لڑ کے آئے، اور آنے کے بعد کہتے تھے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا نا، ابھی جنگ کے نقشے کو پلٹ کے رکھ دیتا۔ یہی ہے نا، میں اور کہیں سے بالکل جو آپ سنتے ہیں وہ پڑھ رہا ہوں، جو میں نے پڑھا وہ پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہا تھا حسین نے؟ بیٹا پانی کا بندوبست نہیں ہو سکتا، ایسا کرو اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ ایسا ہوا؟ علی اکبر نے زبان بابا کے منہ میں دی اور گھبرا کے واپس نکلی، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش۔ انصاف سے بتاؤ، بھی حسین نے جنگ کی ہے؟ نہیں کی ہے نا، لیکن کب سے پیاسا ہے حسین؟ کیونکہ حسین جانتے تھے کہ اب پانی نہیں ملے گا،
کوئی نہیں جانتا میرا مولا حسین کب سے پیاسا. اچھا بتائیے سید سجاد پیاسے تھے کہ نہیں تھے؟ تھے نا. لیکن عزادارو آئیے مدینے میں جب بازار سے گزرتے ہیں قصاب گوشت پر کپڑا ڈال دیتے تھے سید سجاد کو دیکھتے، کیونکہ جانتے تھے کہ اگر سید سجاد کی نگاہ پڑ گئی تو حالت غیر ہو جائے گی سید سجاد. اور جب نظر پڑ جاتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ بھائی یہ بتا تو نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ وہ کہتا ہے فرزند رسول مسلمان ہوں، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ جانور کو ذبح کروں اور اسے پانی بھی نہ پلاؤں؟ بس کہتے تھے کربلا کو رک کر کے ہائے میرا مظلوم بابا حسین، میرا پیاسا بابا حسین. کیا کربلا میں کوئی مسلمان نہ تھا جو فرزند زہرا کے گلے پہ خنجر چلانے سے پہلے 2 بوند پانی کے ٹپکا دیتا؟ آئیے اب حسین کی زبانی پیاس سنیے. حسین کی حجت تمام کر رہا تھا آخری وقت میں حسین، تاکہ تاریخ میں رقم ہو جائے. جب شمشیر نیام میں جا چکی تھی، جب ہاتف غیبی کی ندا آ چکی تھی، میرے حسین پلٹا میرے حسین. چاروں طرف سے وار ہو رہے تھے تیروں کے تلواروں کے. ایک پیاسے پر کتنے وار ہوئے جانتے ہو؟ 1900 سے زیادہ زخم تھے تیروں کے تلواروں کے برچھیوں کے بھالوں کے حسین کے جسم نازنی پر. اور آخر وقت میں حالت یہ تھی کہ حسین پکارتے تھے الاتش 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 ظالموں، تم میں کوئی ایسا نہیں جو رسول کے بیٹے کو تھوڑا سا پانی پلا دے. سنو آخری جملہ سنو. کیا ہوا تھا؟ زین ڈھلکی ہوئی، تیروں سے چھلی ذوالجناح جب در خیمہ پر آیا ہے، فریاد بلند کی، بیویاں خیموں سے نکلی ہیں، ذوالجناح کے گرد حلقہ کیا، ماتم شروع کیا. واہ حسینہ واہ حسینہ. ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی، وہی بچی جو ہر ایک سے پانی طلب کرتی تھی، چچا پانی پلا دو، بھائی پانی لا دو، بابا جاتے جاتے پانی کا بندوبست کرتے جاؤ. وہ چھوٹی سی سکینہ آئی، وہ جانتی تھی کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے. آگے بڑھی، ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال کر رخ سے منہ پہ منہ رکھ کے کہتی ہے اے بابا کے ذوالجناح بس اتنا بتا دے، جب ملعون کا خنجر میرے بابا کے گلے پر چل رہا تھا، کسی ظالم نے میرے بابا کے خشک گلے میں تھوڑا سا پانی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. مومن اکرام ہمیں دوسری جگہ جانا ہے، بس اتنی دعا کرتے ہیں پروردگار آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے. اپنے تمام مرحومین اور شہداء ملت کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ماتم ہے بیٹا، ماتم حسین، ایک فاتحہ پڑھ دیجئے پھر